الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قرآن کے 7ویں پارے کے اہم عناوین، چند اہم نکات اور خلاصہ قرآن کے 7ویں پارے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم 7ویں پارے کے کچھ حصوں کو اور اس کے اہم نکات کو اور چند اہم باتوں کو جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ اس پارے میں 2 حصے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس میں سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، جو کہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ 6 پارے کے آخر میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ 7ویں پارے کے ابتدا میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سورہ انعام کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 7ویں پارے میں ہے، اور اس کا جو انتہائی حصہ ہے وہ 8ویں پارے کے ابتدا میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اس پہلے حصے میں جو ہے وہ جناب سورہ مائدہ کے جو بقیہ حصہ تھا اس میں 3 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ حبشہ کے جو نصارہ تھے ان کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک رائج معیار کی نفی اور ایک تربیتی نقطہ جو ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر حلال و حرام کے چند مسائل، اور چوتھے نمبر پر قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو اسے سن کر ان کی آنکھیں جو آنسوں سے تر ہو جاتی تھیں، نم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک رائج معیار کی نفی اور ایک تربیتی نقطہ کیا ہے کہ اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے، یعنی خداوند متعال نے ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر اکثریت یا جو ہے وہ کثرت زیادہ ہو تو کثرت زیادہ ہونا جو ہے وہ صحیح ہونے کی دلیل بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور خدا نے بھی کہا ہے کہ اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اور انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ادب کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا گیا آیت نمبر 109 میں، اور تیسرے نمبر پر حلال و حرام کے چند مسائل جو ذکر کیے گئے تھے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ اس میں جو ہے ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، خدا فرماتا ہے، اور رہبانیت یعنی ترک دنیا کی جو ہے وہ نفی، اور اس کے بعد لغو، قسم پر مواخذہ جو ہے وہ نہیں ہے، البتہ یمین غموس پر جو ہے وہ کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو حرام ہے اس میں شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، بت اور پانسا، یہ سب چیزیں جو ہے حرام ہیں۔ اور اس طرح حالت احرام میں محرم جو ہے وہ طری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، یعنی امان قرار دی گئی ہے۔ اور 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ وسیلہ بھی کہتے ہیں، وسیلہ بھی کہتے ہیں، بہرحال مختلف جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، عام رائج العادہ۔ اور اس طرح چوتھا نقطہ جو ہے جس میں قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا گیا کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو اسی سوال کے جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ اپنے احسانات جو ہے وہ گنوائے گا۔ ان احسانات میں جو ہے وہ مائدہ والا قصہ بھی ہے، چونکہ دامن وقت میں فرصت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو مختصراً ایک آپ کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے کہ جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں، چنانچہ دسترخوان اتارا گیا، اور ان احسانات کو گنوا کر اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، اور میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، الی آخر وہ واقعہ جو صرف ایک ربط کے لیے اور آپ کو ایک یاد دہانی کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، بہرحال اس کو مکمل ذکر نہیں کر سکتے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرے کے ضمن میں غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی کا باذن اللہ حامل ہونے کا بیان بھی اسی میں شامل ہے۔ اور دوسرا حصہ جس میں سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں، اس میں 4 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید ہے، دوسرے نمبر پر رسالت ہے، تیسرے نمبر پر قیامت ہے، اور چوتھے نمبر پر جناب جو ہے وہ تربیتی و اخلاقی نکات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔
اور اس میں جو توحید ہے، توحید میں جناب جو ہے وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رسالت ہے، اور رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ کے لیے عام انسانوں کے ہم جنس ہونے کا سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور آیت نمبر 50 میں انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب رکھنے کی نفی، جبکہ غیر مستقل طور پر علم غیب کے حامل ہونے کی تائید قرآن کے دیگر آیات میں ہوئی ہے، جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے اسماء گرامی جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یوسع اور حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے چچا آزر کو الف اور بے یعنی اب کہہ کے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی نکات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے 7ویں سپارے کے اہم عناوین، خلاصہ اور چند اہم نکات کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے نئے درس میں انشاءاللہ قرآن کے 8ویں پارے کے 8ویں درس میں خلاصے اور اہم نکات اور اجمالی قرآن کے تعارف کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔